یہ جو سامنے آپ کو جگہ اور دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ وہی جگہ اور وہی دروازہ ہے۔ یہ اسی قبرستان کا دروازہ ہے جس قبرستان میں ہلمت نے ڈیرا ڈالا ہوتا ہے۔ اسی جگہ کے ساتھ آپ کو یہ سفید گرل بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور انہی گرل کے ساتھ آپ کو سامنے ایک جگہ نظر آ رہی ہے جس میں یہ پتھر بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس میں ہلمت کے باپ نصر اللہ کی قبر ہوتی تھی۔ اسی جگہ پر حکمت کے باپ نصر اللہ کی قبر ہوتی تھی، اور اسی جگہ پر اسی پتھر پر بیٹھ کر ہلمت اپنے باپ نصر اللہ کی قبر سے باتیں کرتا تھا، جبکہ اب یہ جگہ بالکل خالی نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں پر کوئی کسی قسم کی قبر نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرامے میں صرف شوٹنگ کے لیے اس جگہ پر نقلی قبر رکھی گئی تھی، اور جس پر شوٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے وہ نقلی قبر ہٹا دی گئی ہے، اس لیے یہ جگہ اب خالی نظر آ رہی ہے۔ اور اسی جگہ کے آگے ایک مزار بھی ہے جو ہلمت کے سین میں واضح نظر آتا ہے۔ اب سامنے مزار کا یہ جو کونا نظر آ رہا ہے، یہ وہی کونا ہے جہاں پہلی قسط میں ہلمت کھڑا ذائقہ چکھ کر رہا ہوتا ہے، اور اتنی دیر میں ہلمت کا چھوٹا بھائی حکمت آتا ہے اور حکمت ہلمت کو گھر جانے کو اور ماں کا پیغام سناتا ہے۔ یہ وہی کونا ہے جہاں پہلی قسط میں ہلمت اور حکمت کا سین شوٹ ہوا تھا۔ اس مزار کے ساتھ ہی پیچھے یہ درخت نظر آ رہا ہے۔ اس درخت کے نیچے ہلمت کے دوست کے بیٹھ کر ذکریہ ڈائیلاگ بولنے کا سین شاٹ ہوا تھا۔ یہ وہی درخت ہے، اور اس کے آس پاس جو دیگر یہ والے درخت نظر آ رہے ہیں، انہی درختوں کے نیچے بیٹھ کر ہلمت کے دوست بھنگ کوٹتے ہیں۔ اب سامنے مزار کے اسی کونے کے پیچھے قبرستان کا گیٹ اور دروازہ نظر آتا ہے۔ یہ وہی دروازہ، گیٹ اور وہی جگہ ہے جہاں پہلی قسط میں حکمت کی انٹری ہوتی ہے، اور یہاں اسی جگہ سے حکمت انٹری کر کے انہی چھوٹی سیڑھیوں سے اتر کر سامنے اس کونے میں آ کر ہلمت سے ملتا ہے۔ وہ جو سامنے ایک پتھر نظر آ رہا ہے، یہ وہی پتھر ہے جس پر بیٹھ کر ہلمت اپنے باپ نصر اللہ کی قبر سے باتیں کرتا تھا، جبکہ ہلمت کے باپ نصر اللہ کی قبر بھی اسی پتھر کے آگے موجود تھی، جو کہ ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے نقلی طور پر بنائی گئی تھی۔ اب اس قبرستان میں کچھ جڑی بوٹیاں بڑھی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ ڈرامے میں یہ جڑی بوٹیاں، یہ گھاس، باقی یہ چیزیں اتنی واضح نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے اس جگہ کو صاف کر کے اور ڈرامے کے حساب سے سیٹ کر کے اس جگہ پر ڈرامہ شوٹ کیا گیا تھا۔ ڈرامے میں اس قبرستان کو لس پیران کا قبرستان شو کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں اس جگہ کا نام لس پیران نہیں ہے۔ لس پیران صرف ڈرامے میں ایک فرضی نام تھا۔ اسی قبرستان کے ساتھ ہی ایک جانب یہ اب ایک چھوٹی سی مقامی مسجد ہے۔ یہاں مقامی افراد کے مطابق اس مسجد میں بھی ہلمت کے کچھ سین شوٹ ہوئے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ اسی قبرستان کے ساتھ ہی موجود ہے۔ اس علاقے میں مساجد اور مکانات اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے اور مکمل میدانی علاقہ نہیں ہے۔ اسی قبرستان کے آگے یہ ایک دریائے کنار بہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ بھی ہے۔ دوستو، اس جگہ کا اصل نام بوگڑ بنگ ہے، اور اس قبرستان کو یہاں مقامی زبان میں غازی بابا کی زیارت کہا جاتا ہے۔ ڈرامے میں تو لس پیران دکھایا گیا ہے، جبکہ اصل میں اس قبرستان کا نام غازی بابا کی زیارت ہے، جہاں ہلمت کے سین شوٹ ہوئے ہیں۔ مقامی زبان میں اس کو غازی بابا دی زیارت بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک گاؤں بوگڑ بنگ میں ہے، اور بوگڑ بنگ ضلع مانسہرہ کا ایک گاؤں ہے۔ بوگڑ بنگ آنے کے لیے مانسہرہ شہر سے آگے ایک شنکیاری جگہ ہے۔ شنکیاری پر آ کر یہاں سے مقامی گاڑی بوگڑ بنگ کے لیے ملتی ہے۔ مانسہرہ شہر سے تقریباً اس جگہ آنے کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں۔ دوستو، اب سامنے آپ یہ جو پل دیکھ رہے ہیں،
اس پل پر بھی سنگما ڈرامہ کے کچھ سین شوٹ ہوئے ہیں، جس میں ہلمت کے بھی کچھ سین ہیں۔ ہلمت اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پل پر گزرتا ہے، تو دوستو ہلمت کے ایسے سین اور سنگما کے کچھ سین اس پل پر بھی شوٹ ہوئے ہیں، اور یہ پل دریائے کنار پر واقع ہے۔ اس پل کے نیچے یہ جو دریا بہہ رہا ہے اس کا نام دریائے کنار ہے، اور دریائے کنار کی اس سائیڈ بھی یہ جو سامنے آپ پتھر اور سائیڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی سنگما ڈرامہ کے سین شوٹ ہوئے ہیں۔ یہاں بھی حکمت اور گلمینا اور سنگما کے سین شوٹ ہوئے ہیں اسی سائیڈ پر۔ یہ پل اسی قبرستان کے ساتھ ہی موجود ہے۔ اس پل سے سامنے جو درخت نظر آتے ہیں وہ اسی قبرستان کے درخت ہیں۔ اس پل پر آنے کا راستہ بھی اسی قبرستان میں سے ہے۔ اسی گیٹ سے بندہ داخل ہو کر اسی مزار کے ساتھ سے سیدھا بندہ آگے کی طرف آئے تو بندہ آگے اس پل پر پہنچ جاتا ہے۔ ابھی یہ دریائے کنار جس جگہ سے گزر رہا ہے اس جگہ کا نام بوگڑ منگ ہے۔ دوستو دریائے کنار کے کنارے جو بھی گاؤں یا جو بھی علاقے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں، اسی لیے دریائے کنار کے باقی علاقے ڈاڈر اور سم ہیں جہاں پر بھی ڈرامہ سنگما کی شوٹنگ ہوئی ہے۔ یہ دریائے کنار سے سامنے لسپیران کا قبرستان یعنی غازی بابا کی زیارت کے درختوں کا منظر تھا۔ اب یہ جو سامنے آپ دروازہ اور گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ اسی قبرستان کے دروازے کا قریبی ویو ہے۔ اب جو سامنے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے یہ اس قبرستان کا بیرونی سائیڈ ہے، اور اسی دروازے کی بیرونی سائیڈ جس میں حکمت داخل ہوتا ہے۔ یہ بیرونی راستہ ہے اس قبرستان کا جہاں ہلمت کے سین شوٹ ہوئے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ سامنے وہی غازی بابا کا مزار۔ ڈرامہ کی پہلی قسط میں حکمت اس دروازے سے داخل ہو کر انہی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر، یہ جو سیڑھیاں سامنے نظر آ رہی ہیں انہی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر وہ سامنے مزار کے کونے میں اپنے بھائی ہلمت سے ملتا ہے۔ قسط نمبر 18 میں حاجی مرجان قبرستان آ کر ایک قبر سے جڑی بوٹیاں اٹھا کر اس کی صفائی کرتا ہے، تو سامنے یہ وہ ویو ہے اس قبرستان کی وہ بیرونی سائیڈ ہے جہاں حاجی مرجان آ کر قبر کی صفائی کرتا ہے۔ اب سامنے جو راستہ نظر آ رہا ہے یہ اس قبرستان کو جانے والا بیرونی مین راستہ ہے، اور اسی راستے کے ساتھ یہ ہلمت کی رہائش گاہ بھی واقع ہے۔ ڈرامہ میں قبرستان اور ہلمت کی رہائش گاہ ساتھ ساتھ دکھائے گئے ہیں، جبکہ حقیقت میں بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ ہلمت کے رہائش گاہ کی مکمل ویڈیو ہمارے YouTube چینل سدی نامہ پر موجود ہے۔